بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے مالدار تھے۔ شیطان نے حسد کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دنیا و آخرت دونوں کو حاصل کر لیا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ کسی طرح یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے ایک چیز ان سے چھین لی جائے، اور اس وقت شیطان آسمان کی طرف چڑھا کرتا تھا اور جہاں چاہتا ٹھہر جاتا۔ اپنا معمول کے مطابق شیطان آسمان کی طرف گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس، بتاؤ میرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کیسے ہیں؟ شیطان کہنے لگے کہ ایوب علیہ السلام صرف تیری اسی لیے عبادت کرتا ہے کہ تو نے ان کو مالدار بنایا ہے۔ اگر ان کے پاس مال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی تیری ذکر نہ کرتا۔ رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان لعین، تو جھوٹ بولتا ہے، میں اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو جانتا ہوں۔ اگر میں اسے یہ آرام ہو رہا تھا نہ بھی عطا کرتا، پھر بھی وہ میرا ذکر ضرور کرتا، میرا شکوہ بجا لاتا۔ شیطان کہنے لگا کہ یا اللہ، تو مجھے ایوب علیہ السلام پر طاقت دے دے، پھر دیکھ میں کیسے تیرے بندے کو تیرے ذکر سے بلاتا ہوں اور روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام روح کے سوا ہر چیز پر مسلط کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس واپس آیا اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ایسی چیخ ماری کہ تمام جن اور اس کے چیلے جمع ہو گئے۔ سب کہنے لگے کہ استاد جی خیر تو ہے کہ آج اتنی چیخ پکار کر رہے ہو۔ شیطان کہنے لگا، دیکھو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور پھسلا کر جنت سے نکلوایا ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کی باری ہے کہ ان کو بارگاہ الہی سے دور کرنا ہے، لہذا ایوب علیہ السلام کا تمام مال تباہ کر برباد کر دینا۔ کہہ کر شیطان لعین حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب جا کر کہنے لگا کہ اے ایوب علیہ السلام، تم نماز پڑھ رہے ہو، ذرا گھر جا کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ نازل کی ہے جس سے تمہارا سارا مال راکھ ہو چکا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے مال عطا کیا اور پھر مجھ سے لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ کہہ کر پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور شیطان نا امید اور ذلیل ہو کر واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بچے تھے، جن میں 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور یہ سب مل کر اپنوں میں سے کسی نہ کسی بھائی کے گھر ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس دن وہ سب اپنے بڑے بھائی سرمل کے مکان میں موجود تھے، چنانچہ تمام شیطان اس مکان پر جمع ہو گئے اور وہ مکان حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد پر گرا دیا، جس سے وہ سب کی سب ایک ہی دسترخوان پر انتقال کر گئے۔ ان میں بعض وہ تھے جن کے منہ میں بھی لقمہ نہ تھا اور بعضوں کے ہاتھ میں پیالہ تھا۔ شیطان پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ گیا تو کہا، دیکھا کہ آپ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگا، اے ایوب، تم یہاں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہو، گھر میں جا کر ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد پر مکان گرا دیا ہے اور وہ سب مر چکے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر خاموش ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر وہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے مال عطا کیا اور پھر مجھ سے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مال و اولاد فتنہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مجھ سے لے لی ہیں تو میں اس پر بہت راضی ہوں، تاکہ ہر چیز سے فارغ ہو کر اب اپنے مالک کو یاد کر سکوں، اس کا ذکر کر سکوں، اس کی نماز پڑھ سکوں۔ شیطان پھر ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹ گیا، پھر دوبارہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو شیطان مردود نے آپ کی ناک میں اور منہ میں ایسی پھونک ماری جس سے آپ کا تمام بدن پھول گیا۔ پہلے تو زبردست پسینہ آیا، پھر جسم بھاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ حضرت رحمت اللہ علیہ السلام نے عرض کیا،
اے میرے آقا یہ ساری تکلیف آپ کو مال و اولاد کا غم اور ساری رات ذکر الہی میں گزارنے کی وجہ سے ہے، تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیا کریں تاکہ آپ کی طبیعت درست ہو جائے۔ مگر وہ اصل بات نہیں جانتی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر چھالے نکل آئے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم پر پھل پھیل گئے اور بدن سے پیپ بہنے لگی، مگر پھر بھی ذکر الہی اب بھی جاری ہے زبان پر۔ جب آپ کا سارا بدن کھوکھلا ہو گیا تو جسم مبارک میں صرف 2 کیڑے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک دل اور دوسرا زبان کی طرف میل ہو چکا۔ جب انہوں نے دل اور زبان کو کاٹا تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کیا، بے شک مجھے تکلیف پہنچائی اور تو بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ نے کوئی شکوہ شکایت کے طور پر یہ بات نہیں کہی، بلکہ صرف اسی لیے کہی کہ مولا تیری ہر بالا اور ہر مصیبت پر صبر کروں گا جب تک میرا دل تیرے محبت میں ہوگا اور میری زبان تیرے ذکر میں جاری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر پایا، کیونکہ آپ نے مال اور اولاد کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے جو اسی لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میری زبان تیرے ذکر سے رک جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ایوب، تجھ سے پہلے 70 نبی علیہ السلام نے مجھ سے اس آزمائش کو طلب کیا، مگر میں نے تیری عظمت اور بزرگی کی خاطر اسے تیرے لیے پسند کیا، تو اس میں بظاہر تو تیرے لیے بلایا ہے، مگر حقیقت میں تجھ پر میری رحمت اور دوستی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیڑوں کو گرا دیا، ایک پانی میں گرا جو کہ جونک بن گیا جس سے ہر طرح کی بیماری آرام آتی ہے، دوسری زمین پر گرا، اس سے شہد کی مکھی بن گئی جس میں شفا رکھ دی گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 انار لے آ کر آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ ہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور حکم فرمایا کہ دونوں انار کھا لیجیے اور ان کے کھانے سے آپ کا جسم بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جائے گا۔ جب آپ نے وہ دونوں انار کھا لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائیں۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلا اپنا بایاں پاؤں مارا تو پانی بہنے لگا، اس سے اپنے غسل کیا، اور دایاں پاؤں مارا تو ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا تو اس سے پانی پیا، چنانچہ اس پانی سے آپ کے تمام زہری اور باطنی بیماریاں دور ہو گئیں اور فوراً آپ کا جسم مبارک پہلے جیسا بھی اچھا ہو گیا اور چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ روشن ہو گیا کہ بس ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا، پھر انہیں اور اولاد دے دی۔ اور اسی کی مثال اپنی رحمت سے اور نسبت سے عبادت کرنے والوں کے لیے محترم ناظرین یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا تقوی۔ ان پر چاہیے لاکھ بلائیں مصیبتیں آ جائیں مگر وہ ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ ان کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ کوئی سانس بھی ایسا نہ گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر مت کرنا بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیجیے۔